بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہیلتھ کوچ ڈاکٹر جیلانی۔ آج بات کریں گے کہ فیٹی لیور کیا ہوتا ہے، اس کی کیا وجوہات اور علامات ہیں، اور اس سے کیسے نجات حاصل کی جا سکتی ہے۔ جسم انسانی کے اندر جو سب سے بڑا آرگن یا عضو ہے وہ ہے جگر۔ یہ 1.5 کلو کے قریب کا عضو جسم کے اندر سیدھے ہاتھ کی طرف، پسلیوں سے نیچے اور پیٹ کے اوپر کی طرف واقع ہوتا ہے۔ جسم انسانی میں اس کے 500 سے زیادہ فنکشنز ہیں۔ یہ خون صاف کرنے سے نظام ہضم تک، پروٹین سنتھیسس سے لے کر امینو ایسڈ کو ریگولیٹ کرنے تک، ہیموگلوبین کو پروسیس کرنے سے شوگر یا گلوکوز کو اسٹور کرنے اور بنانے تک سارے فنکشنز کو کنٹرول کرتا ہے۔ مختلف کیمیکلز بنانے کی وجہ سے جگر کو غدود بھی کہتے ہیں۔ فیٹی لیور ایک ایسی حالت یا کنڈیشن ہے جس میں جگر پر چربی چڑھ جاتی ہے یا چربی جمع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس میں سوجن اور سوزش ہونے لگتی ہے۔ فیٹی لیور ہائی بلڈ پریشر، ذیابیطس یعنی ڈائبٹیز، پتے اور گردوں کی خرابی اور مختلف بیماریوں کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ تحقیق کے مطابق اس وقت دنیا میں تقریباً 25% سے زیادہ افراد فیٹی لیور کا شکار ہیں یا فیٹی لیور کی بیماری کا شکار ہیں۔ اگر یہ حالت برقرار رہے تو جگر میں اسکارز بن جاتے ہیں، پھر فبروسس ہو جاتا ہے جو سیروسس میں بدل جاتا ہے، اور پھر آخرکار جگر کے سرطان یعنی جگر کے کینسر کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ فیٹی لیور کی کیا وجوہات ہیں؟ جگر پر چربی جمع ہونے کی کئی وجوہات ہیں۔ پہلے نمبر پہ ایسے نباتاتی تیلوں کا استعمال ہے جن میں اومیگا 6 کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے، مثلا کینولا آئل، سویا آئل، بینولا آئل، کارن آئل اور سرسوں کا تیل وغیرہ شامل ہیں۔ یہ تیل جگر میں سوزش پیدا کرتے ہیں، جس کی وجہ سے کھانے میں جو چربی موجود ہوتی ہے یعنی جو فیٹس ہوتی ہے وہ صحیح طرح سے ہضم نہیں ہو پاتی اور جگر پر جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ دوسری وجہ ہے میٹھا زیادہ کھانا یا کاربوہائیڈریٹ زیادہ کھانا۔ میٹھا زیادہ کھانے سے فری فیٹی ایسڈ زیادہ بنتا ہے جو جگر پر جمنا شروع ہو جاتا ہے۔ تیسری وجہ ہے سوڈا، کولڈ ڈرنکس وغیرہ، کیچپ، پیکڈ اور فاسٹ فوڈز۔ ہوتا یہ ہے کہ انہیں مزیدار بنانے کے لیے ان میں 80% سے زیادہ ہائی فروکٹوز کارن سرپ ملایا جاتا ہے جو جگر میں جا کر فوری چربی میں بدل جاتا ہے۔ چوتھی وجہ ان لوگوں کے لیے جو الکوہل وغیرہ پیتے ہیں یا استعمال کرتے ہیں۔ الکوہل جسم میں ایسے فیکٹرز کو ٹریگر کرتا ہے، یعنی ڈی این اے کو ایک طرح سے چینج کر دیتا ہے، جن کی وجہ سے جگر پر زیادہ چربی جمع ہونے لگتی ہے۔ بعض صورتوں میں کچھ ادویات یا وائرس وغیرہ کی وجہ سے بھی جگر پر چربی جمع ہو سکتی ہے یا جگر کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ جگر پر چربی جمع ہونے کی کیا علامات ہیں؟ یہاں میں آپ کو فیٹی لیور کی 10 اہم علامات بتاتا ہوں۔ پہلی ہے دائیں کندھے میں، یعنی دائیں کندھے سیدھے ہاتھ کی طرف کے کندھے میں، گردن یا جبڑے یا جو شولڈر بلیڈ ہوتا ہے پیچھے کی طرف، اس میں متواتر درد کا رہنا۔ دوسری علامت ہے جسم کی بنسبت پیٹ یا کمر کے گرد چربی کا زیادہ جمع ہو جانا، جسے انگریزی میں بیلی فیٹ کہتے ہیں۔ تیسری ہے سیدھی طرف کی پسلیوں کے پاس، یعنی جہاں جگر ہے اس جگہ پر درد ہونا۔ چوتھی ہے نسوں کا مکڑیوں کے جال کی طرح نظر آنا۔ پانچویں ہے مردوں میں چھاتی کا بڑھ جانا۔ یہ مردوں میں ہارمونل خرابی کی وجہ سے ہوتا ہے، کیونکہ جگر ہارمونز وغیرہ بھی کنٹرول کرتا ہے، تو ہارمونل خرابی کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ چھٹی ہے سیدھے پاؤں اور ٹخنے میں سوجن آ جانا۔ ساتویں ہے پاؤں کے تلوے اور ہتھیلی وغیرہ پر کھجلی کا ہونا۔ آٹھویں ہے تھائرائڈ ہارمون میں کمی ہو جانا، یعنی ہائپو تھائرائڈزم ہو جانا۔ اور نویں ہے ہر وقت سستی اور تھکاوٹ کا رہنا۔ اور 10ویں ہے بھوک نہ لگنا، یعنی اشتہا کم ہو جانا، کھانے کی خواہش نہ ہونا۔ ویسے آنکھوں میں پیلاٹ بھی ایک علامت ہے، لیکن یہ زیادہ تر یرقان کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یرقان کی کئی دوسری وجوہات بھی ہیں، لیکن یرقان کی وجہ سے جگر کی خرابی بھی ہو سکتی ہے اور جگر بھی خراب ہو سکتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ شروع میں خون کا ٹیسٹ کرنے سے بھی جگر کی خرابی کا پتہ نہیں چلتا، اور جب پتہ چلتا ہے تو کافی دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ اس لیے اگر آپ کو اپنے اندر ایسی کوئی علامات نظر آتی ہیں تو بہتر یہ ہے کہ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے جگر کا الٹرا ساؤنڈ کروا لیں۔ الٹرا ساؤنڈ ایک نہایت ہی آسان سا ٹیسٹ ہے، اس میں کچھ کرنا نہیں پڑتا، اوپر سے ہی ٹیسٹ کرتے ہیں اسے جلد کی سطح سے۔
تو الٹرا ساؤنڈ کروانے سے فیٹی لیور کا پتہ چل جاتا ہے اور آسانی سے تشخیص ہو سکتی ہے۔ خوش قسمتی یہ ہے کہ جگر میں اللہ تعالیٰ نے یہ خاصیت رکھی ہے کہ اگر اسے سازگار حالات مہیا کیے جائیں تو یہ خود ہی اپنے آپ کو ٹھیک کر لیتا ہے۔ فیٹی لیور سے نجات کیسے حاصل کی جا سکتی ہے؟ اب میں آپ کو 6 ایسی چیزیں بتاتا ہوں جن پر عمل کر کے جگر کی چربی یا فیٹی لیور سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے۔ سب سے پہلے تو ایسے تمام تیل کھانا چھوڑ دیں جن میں اومیگا 6 کی مقدار زیادہ ہوتی ہے۔ دوسرے، جتنے بھی UHT مطلب الٹرا ہیٹ ٹریٹڈ آئلز ہوتے ہیں، جنہیں پروسیس کیا ہوتا ہے، جنہیں صاف کرنے کے لیے ایک خاص ہیٹ دی جاتی ہے یا حدت تک پکایا جاتا ہے، ان کا بھی استعمال چھوڑ دیں۔ ان کے بجائے دیسی طریقے سے نکلا ہوا یعنی ناریل کا تیل، ایکسٹرا ورجن آلیو آئل، پیور ایکسٹرا ورجن آلیو آئل، زیتون کا تیل جو ہوتا ہے، یا پام آئل جو کولڈ پریس سے نکلے ہوں، وہ کھانا شروع کر دیں۔ اگر یہ نہیں ہو سکتا تو گھی کھانا شروع کر دیں، چاہے کم مقدار میں کھائیں گھی، لیکن اصلی ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ دوسرے، کھانے سے 1 گھنٹہ پہلے ڈائجسٹو انزائمز لینا شروع کر دیں۔ تیسرے، شوگر بڑھانے والی چیزیں کھانا بند کر دیں، یعنی کاربوہائیڈریٹ اور نشاستے والی چیزیں جو ہیں وہ کھانا بند کر دیں، جیسے مٹھائیاں، روٹی، چاول، بسکٹس، پاستا وغیرہ، اس قسم کی چیزیں۔ چوتھے، ڈاکٹر سے مشورہ کر کے ملک تھسل، جسے اردو میں اونٹ کٹہرا کہتے ہیں، اس کی 150 ملی گرام کے کیپسولز یا ٹیبلٹس دن میں 2 یا 3 بار استعمال کرنا شروع کر دیں۔ ملک تھسل میں ایک زود اثر اینٹی آکسیڈنٹ سلیمیرین پایا جاتا ہے جو جگر کے افعال کو درست کرنے میں نہایت ہی کارآمد ہے۔ ملک تھسل کا ایکسٹریکٹ جو 150 سے 250 ملی گرام سلیمیرین پر اسٹینڈرڈائز کیا گیا ہو وہ زیادہ بہتر ہے۔ پانچویں، ادھر ادھر کی چیزیں کھانا چھوڑ دیں، یعنی اسنیکنگ کرنا چھوڑ دیں، مطلب کھانے کے علاوہ جو ادھر ادھر کی لوگ چیزیں کھاتے ہیں وہ چھوڑ دیں، جیسے ٹافی ہے، چاکلیٹ ہے، چپس ہیں، سوڈا واٹر وغیرہ ہے، کولڈ ڈرنکس ہیں، بسکٹس، فاسٹ فوڈز ہیں اور چپس، یہ سب چیزیں چھوڑ دیں۔ فیٹی لیور دور کرنے کا ایک بہترین طریقہ روزہ رکھنا بھی ہے۔ ہفتے میں 2-3 دن روزہ رکھنا شروع کر دیں۔ چھٹی چیز ہے ایپل سائڈر ونیگر اور نیبو۔ 1 بڑا چمچہ ایپل سائڈر کا سرکہ، 2 بڑا چمچے نیبو کا رس 1 گلاس پانی میں، جو تقریباً 500 ملی لیٹر پانی میں ملا کر روزانہ صبح نہار منہ پینا شروع کر دیں۔ یہ ایک نہایت سادہ اور بہترین ٹونک ہے جو صرف خالی جگر کو ہی نہیں صاف کرتا بلکہ عمومی یعنی جنرل ہیلتھ کے لیے، عمومی صحت و تندرستی کے لیے بھی بہترین ہے۔ امید ہے یہ معلومات آپ کے لیے مفید ثابت ہوئی ہوں گی۔ انہیں اپنے دوست احباب سے بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی ان سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اپنے مشوروں سے ضرور آگاہ کریں۔ نیوٹراسیوٹکس کے فوائد اور صحت و تندرستی کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ صحت مند رہیں، تندرست رہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔